بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 49 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بدعت اور وہم کی جرح کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم بدعت کی جرح اور وہم کی جرح اس سے متعلق تفصیل بیان کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 48 میں ہم نے مجہول راوی کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں مجہول کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، جہالت کے اسباب، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی اور مثالیں دی تھی۔ مجہول حدیث کی پھر مجہول راوی کی قسمیں ذکر کی تھی، جس میں مجہول العین، مجہول الحال اور مبہم راوی کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ اور اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اور متعلقہ موضوعات پر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم بدعت کی جرح اور وہم کی جرح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چونکہ ہماری بحث چل رہی تھی حدیث ضعیف کے بارے میں، یعنی وہ حدیث جو مردود ہو اور ضعیف ہو، تو اس کی کئی وجوہات تھی۔ یا تو اس میں راوی گرا ہوا ہوتا ہے اور یا راوی پر جرح ہوتا ہے۔ راوی گرا ہوا ہو تو اس سے متعلقہ جو اقسام تھی وہ پچھلے اسباق میں ہم نے اس کی تفصیل ذکر کی، اور پھر دوسری قسم کے راوی پر جرح ہو اس کی اقسام بیان ہو رہی تھی۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس سلسلے میں آخری سبق ہے۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے ان جرح کی اقساموں پر بحث کی، جس میں کذب ہے، تہمت کذب ہے، فسق ہے، بدعت ہے اور فحش غلط ہے، سوء حفظ ہے، غفلت ہے اور اس طرح مخالفت ثقات ہے۔ اور آج کے بدعت کی جرح اور وہم کی جو جرح ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم بدعت کا لغوی معنی، بدعت کی اصطلاحی تعریف، بدعت کی دو قسمیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ، اس کے بارے میں بتائیں گے، اور مبتدع کی روایت کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور بدعت مکفرہ کا کیا حکم ہے، بدعت مفسقہ کا کیا حکم ہے یہ ذکر کریں گے، اور مبتدع راوی کی جو روایت ہوتی ہے اس کا کوئی خاص نام ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ راوی پر جو اگر جرح ہو تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور راوی پر جو من جملہ جروح کے ایک جرح بدعت کی ہے، یعنی اس کا کسی اہل سنت والجماعت کے علاوہ فرقے سے وابستہ ہونا یہ بھی جرح ہے کہ نہیں، تو اس سلسلے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بدعت کا لغوی معنی ذکر کرتے ہیں۔ بدعت جو ہے یہ بدعا سے ہے، بمعنی انشأ، کوئی نیا کام سر انجام دینا، کوئی نیا کام کرنا، جس کو یعنی ایجاد کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جبکہ دین مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دین ہمیں پہنچایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس میں اپنی طرف سے دین کوئی اضافہ کرتا ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اعمال اور جو بدعت ایجاد ہوئی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ اس کو کہتے ہیں وہ نیا دین میں ایجاد شدہ کام جس کی وجہ سے اس کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ بدعت کی وہ قسم ہے جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے۔ اور اس کی تعریف یہ کی ہے کہ من انکر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدین بالضرورت او من اعتقد عکسہ، جو دین میں بدیہی طور پر جو واضح طور پر شریعت کی بات ثابت ہو، اگر وہ ایک ایسے متواتر اور بدیہی چیز کا انکار کرے تو اس کو بدعت مکفرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دین میں ایسا کام ایجاد کیا اس نے کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یا اس کے برعکس کا اعتقاد رکھے، یعنی ایک چیز دین میں بدیہی طور پر داخل نہیں ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ دین میں ہے، تو اس کو بھی بدعت مکفرہ کہتے ہیں، اور اس کے جو اعتقاد رکھنے والا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔
دوسری قسم ہے بدعت مفسقہ، یعنی ایسی بدعت کا ارتکاب کرنا جس کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بدعت کی دو قسمیں ہیں، اگر ایسی بدعت اس نے ایجاد کی ہے یا ایسی بدعت کا اعتقاد رکھتا ہے جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے، اور اس کے لیے ایک جو واضح تعریف یہ کی ہے کہ دین میں ایک ایسی چیز جو بدیہی طور پر واضح طور پر ثابت ہے اس کا انکار کرنا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے دین کی بہت ساری باتیں انتہائی واضح طور پر منقول ہے، جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور آخرت کا قیام ہے، اور اسی طرح انبیاء کرام ہے، ملائکہ ہے، اور اس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو انتہائی واضح انداز میں ثابت ہے۔ اور ایک دین کی وہ باتیں ہیں جو اس میں دو رائے کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، واضح طور پر نہیں ہوتا، جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا رفع دین کا اختلاف ہے یا قرات خلف الامام کا اختلاف ہے، جو ائمہ میں فروعی مسائل میں اختلاف ثابت ہے۔ تو اگر ایسی چیز ہو جو بدیہی طور پر ثابت ہو اور وہ اس کا انکار کرے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی روایت پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ جو بات ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے لیکن وہ بدیہی طور پر ثابت بھی نہیں ہے، اگر وہ اس کو دین میں سمجھ لیتا ہے تو اس سے فسق تو لازم آتا ہے لیکن کفر لازم نہیں آتا۔ مبتدع کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو پیچھے ہم نے دو قسمیں بیان کی، ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت مفسقہ۔ اگر وہ بدعت مکفرہ والا ہے، یعنی ایسی بدعت کا ارتکاب اس نے کیا جس سے اس کی تکفیر لازم آتی ہے، تو اس کی روایت پھر رد کی جائے گی، اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر بدعت مفسقہ والا ہے تو جمہور اہل علم اس بات پر ہے کہ اس کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول ہوگی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کے طرف داعی نہ ہو، اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا نہ ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی بدعت کی ترویج بھی اس سے نہ ہوتی ہو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جس زمانے میں احادیث کی تدوین ہو رہی تھی، یعنی 2 صدی ہجری اور 3 صدی ہجری، اس زمانے میں عقائد کا اختلاف بھی تھا، جیسے خوارج ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، روافض ہو گئے۔ تو یہ عقائدی اختلاف یا اس طرح اشاعرہ ماتریدیہ اور یا اس کے علاوہ مجسمہ وغیرہ مختلف فرقوں کا وجود آیا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے عقائدی اختلافات بھی راویوں کے اندر موجود تھے۔ تو بعض تو ایسی بدعتیں ہیں جو اس کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، جیسے معتزلہ کا اختلاف ہے، تو لیکن اب اس میں ان کی روایت تو قبول کی جائے گی، شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی روایت کو جانچا اور پرکھا جائے گا اور اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی بدعت کی طرف داعی تو نہیں تھا، اور وہ اپنی بدعت کو پھیلانے کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے بحث مباحثے تو نہیں کرتا تھا۔ تو اگر ایسا شخص ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فرقے سے اس کی نسبت ہے لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے حدیث کی حفاظت میں، اور اپنے جو مذہبی جو مسلک ہے اس کے لیے بحث مباحثے نہیں کرتا، تو پھر اس کی روایت قبول ہوگی۔ لیکن اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی روایت نہ بیان کرے جو اس کے بدعت کی ترویج کا سبب بنے، یعنی ایسی روایت جو اس کے بدعت اور اس کے جو رائے ہیں اس کے موافق ہو، تو اس کی روایت سے اس پرہیز کی جائے گی۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مبتدع کی روایت جو ہے اس کے لیے کوئی خاص نام ہے کہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مبتدع کی جو حدیث ہوتی ہے وہ مردود حدیث ہے، جیسے کہ آپ نے پہچان لیا، لیکن چند شرائط کے ساتھ وہ مقبول ہے۔ اگر وہ شرائط اس میں موجود ہو تو پھر وہ مقبول ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم نے بدعت کی جرح کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ آگے ہم جو جرح ہے سیء الحفظ یعنی سوء الحفظ، حافظے کا خراب ہونا، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سیء الحفظ میں ہم اس کی اصطلاحی تعریف ذکر کریں گے، اقسام ذکر کریں گے اور روایت کا حکم ذکر کریں گے۔ تو سیء جو ہے وہ سوء سے ہے، اور جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حافظہ خراب ہونا۔ تو حافظے خراب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اس میں اصابت کی جانب خطا کی جانب سے راجع نہ ہو۔ ویسے تو
کم و بیش غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن جس کا حافظہ خراب ہو تو وہ اکثر غلطیاں کرتا ہے درست کے مقابلے میں. تو لہٰذا صحیح الحفظ کی مثال یہ ہے کہ وہ درست کم بیان کرتا ہے اور غلطیاں زیادہ کرتا ہے. پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں. صحیح الحفظ کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو سوء حفظ ہے یہ شروع سے اس کے ساتھ یہ صفت موجود ہو. آپ حضرات کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. بعض حضرات کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور بعض حضرات کا حافظہ ابتدائی سے کمزور ہوتا ہے. تو بعض ایسے روات ہیں جن کا حافظہ کمزور تھا اور وہ ابتدائی پیدائش سے اور ابتدائی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. تو اس کی حدیث کو شاذ کہتے ہیں محدثین، بعض محدثین کی رائے کے مطابق. شاذ کی تو ہم نے تعریف کی تھی کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے، لیکن یہاں شاذ کی یہ قسم بھی آ گئی کہ ایسا شخص روایت کرے جس کا حافظہ کمزور ہو. صحیح الحفظ یعنی جس کا حافظہ خراب ہو، اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس پر یہ سوء حفظ بعد میں طاری ہو، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا بینائی چلی جانے کی وجہ سے یا اس کی کتابوں کے گم ہونے کی وجہ سے یا جل جانے کی وجہ سے، اور اس کو پھر مختلط کہتے ہیں. یہ بھی آپ حضرات نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ انسان کا حافظہ، جس کا حافظہ درست ہوتا ہے وہ بھی آخر عمر میں اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو بعض حضرات کے بڑھاپے کی وجہ سے، بہت زیادہ عمر کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض حضرات کا حافظہ اس لیے کام چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھیں چلی جاتی ہے تو وہ پھر کتابیں پڑھ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے جو محفوظات ہے اس کو دہرا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اس کی جو احادیث ہوتی ہے وہ پکی نہیں رہتی. اور یا یہ کہ اس کی کتابیں اس سے گم ہو جاتی ہے اور یا کتابیں جل جاتی، جس کی وجہ سے اس کو اپنی کتاب سے اپنی احادیث کو دہرانے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کی حدیث بھی ضعیف ہے. تو بہرحال صحیح الحفظ یعنی جس کا حافظہ خراب ہو اس کی ہم نے تعریف کی، اور اس کی پھر آگے ہم نے دو قسمیں بیان کی. صحیح الحفظ یعنی جس کا حافظہ کمزور ہو، اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو چونکہ اوپر صحیح الحفظ کی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ابتدا سے ہی حافظہ خراب ہو تو اس کی روایت مردود ہے، اس کی روایت ضعیف ہے. اور دوسری قسم کہ جس کا حافظہ بعد میں خراب ہوا ہو، جس کو مختلط کہتے ہیں، تو اس کی روایت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اس کی وہ روایات جو اس نے اختلاط سے پہلے بیان کی ہو اور وہ ممتاز بھی آسانی سے ہو سکے، تو ان کی وہ روایات مقبول ہے. اور اس کی وہ روایات جو اس نے اختلاط کے بعد یعنی حافظہ خراب ہونے کے بعد بیان کی ہو، وہ احادیث مردود ہے. اور جن احادیث کے بارے میں یہ تمیز نہ ہو سکے کہ اس نے وہ حافظے خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے یا حافظہ خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے، تو محدثین فرماتے کہ اس کے بارے میں توقف سے کام لیا جائے گا اور اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی. جب تک کہ وہ ممتاز نہ ہو اس وقت تک وہ مقبول نہیں ہوگی. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 49، ایک تو بدعت کی جرح جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہم نے کی، جس میں ہم نے بدعت کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، بدعت کی پھر دو قسمیں، بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ، اس کے بارے میں بیان کیا، اور پھر مبتدی کی روایت کا حکم بیان کیا. اور مبتدی کی روایت کے حکم میں ہم نے بیان کیا کہ بدعت مکفرہ کا الگ حکم ہے، بدعت مفسقہ کا الگ حکم ہے. اور پھر یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ مبتدی کی جو حدیث ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے صحیح الحفظ یعنی سوء حفظ اور حافظے کے خراب ہونے کی جو جرح ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، اصطلاحی تعریف ذکر کی، صحیح الحفظ کی اقسام ذکر کی، اور صحیح الحفظ کی روایت کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کیا. اگلے سبق میں ہم حدیث قدسی اور حدیث مرفوع کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ.